بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، دراصل اس کا تعلق پچھلی آیت سے اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن یا معجزات جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، معجزات آپ سے ظاہر ہوتے ہیں، ہم ایمان اس وقت تک نہ لائیں گے جب تک اللہ یا تو ہمارے اوپر قرآن نازل فرمائے، یا ہم سے بات کرے، یا ہمارے سامنے آ کر کہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی باتیں تھیں کہ جن کی کوئی اصل نہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کل کی آیات میں کہ نبوت یہ کوئی مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ پھر آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اسلام کی خوبیاں اس کے دل میں آ جاتی ہیں اور وہ جم جاتی ہیں۔ اسلام کے احکامات پر مؤمنین کے لیے چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور برخلاف ان لوگوں کے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اسلام قبول کرنے کے لیے اور احکامات اسلام کو ماننے کے لیے ان کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ احکام اسلام پر عمل کرنا ان کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، کہ جیسے کہا جا رہا ہو کہ تم آسمان میں چڑھ جاؤ، کہ آسمان میں چڑھنا بظاہر ایک آدمی کے لیے بغیر اسباب کے کتنا مشکل ہے۔ آپ اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں، جن لوگوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، ان سے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، ان سے کہا جائے کہ آؤ نماز کے لیے مسجد میں چلتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت مشکل کام کہا جا رہا ہو۔ یہ در حقیقت جب احکام اسلام کے متعلق دل کھلا نہیں ہوتا ہے تو عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ جیسے کسی بخیل سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو صدقہ کرنا انتہائی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یا کسی سخت دل آدمی سے کہا جائے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو،
تو ہمدردی اپنے اندر لانا انتہائی مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کے لیے احکام اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل کام محسوس نہیں ہوا کرتا، اور جو اپنے اعمال کی بنیاد پر طرح طرح سے اعتراض کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو یا ایمان کو قبول کرنے کے لیے یا ایمان قبول کرنے کے بعد اگر اسلامی احکامات پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سینے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ احکام اسلام پر عمل کرنے کے لیے اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے، جیسے کہا جا رہا ہو، اللہ نے مثال بھی دی کہ جیسے کہا جا رہا ہو کہ آسمان میں چڑھ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے دلوں پر پھٹکار ڈال دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق بات سمجھا، حق بات دکھلا، اور حق بات پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ جو باطل ہے، غلط ہے، خراب ہے، ہمیں سمجھا دے، اور وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھنا چاہیے ایک نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے، اور ایک برائی اپنے ساتھ بہت ساری برائیوں کو لاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ فرائض پر پابندی ہو جائے تو سنتوں کا اہتمام کرو، چاہتے ہو کہ سنتوں پر اہتمام ہو جائے تو نوافل کا اہتمام کرو۔ یہ بات اسی لیے کہی جاتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی پہلی بار جھوٹ بولتا ہے تو ذرا دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو پھر گناہ کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اسلام، جس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کے لیے احکام اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ پھر وہ احکام اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، دیکھو سن لو، یہ اسلام کا راستہ انتہائی سیدھا سچا راستہ ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے ان لوگوں کے واسطے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بہت تفصیل کے ساتھ صاف صاف بیان کر دیا، جو لوگ نصیحتیں یا نصیحت کو حاصل کرنے والے ہیں، جن لوگوں کی قلوب کے اندر نیکی ہے، احکام اسلام ان کے لیے کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کی محبت کسی علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کی محبت
کسی رنگ و نسل والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے کہ اعمال کے اندر خوبی کو پیدا کیا جائے، جو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے تحت اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے، وہ اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہاں شرح صدر یعنی احکام اسلام کے لیے دل کو کھولے جانے کی بات کہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے حق بات کو سمجھنا اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا اے اللہ کے نبی اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام اسلام پر عمل کرنے کے لیے دل کو کھول دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اس کو اس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے کہ جس کی توجہ آخرت کے معاملات پر ہو اور دنیا کی فانی لذتوں سے جو گھبراتا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ جس کا ہر معاملہ آخرت کے پیش نظر رہتا ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دل کو اس کے لیے کھول دیا ہے، یعنی اب اس کے لیے احکام اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لہم دار السلام، جس کو شرح صدر عطا ہو جائے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دار السلام ہیں۔ دار کے معنی آتے ہیں گھر کے، سلام کے معنی آتے ہیں تمام آفتوں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت، اور ایسا گھر جہاں کوئی آفت نہ ہو، مصیبت نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ جنت کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہو سکتا، اس لیے دار السلام یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سلام یہ اللہ جل جلالہ کا نام بھی ہے، اور دار السلام سے مراد ہے اللہ کا گھر، یعنی اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ ایسی شان والے کا گھر کہ جہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کو یہاں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں سلامتی کا گھر تیار ہے جو اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ یہ مضمون آج کی ان 3 آیتوں میں بیان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، یہ جس کے حق میں ہدایت مقدر ہو جائے، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احکام اسلام پر عمل کرنا اب آسان ہو جاتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نافرمانی پر ضد کرنا انتہائی برا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ضدی ہٹ دھرم قبول ہی نہیں کرتے، لہذا فرمایا کہ جس کو اس کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینے کو تنگ اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے،
کہ اسے ایمان لانا یا احکام اسلام پر عمل کرنا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور ایک ہے گناہ پر ضد اور اصرار، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ ناپسند ہے۔ مومن ہے، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لی، اور ایک ہے جان بوجھ کر ضدی اور ہٹ دھرم بن کے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ سیدھا سچا راستہ ہے اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سادہ راستہ ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بہت آسان معاملات ہیں، لیکن جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بتا دیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو عمل وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے خود ان کا رکھوالا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔